الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ خالق کائنات جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شیفہ کی 22 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ الم تر، کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا، کیا آپ نے دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی جانب کہ اوتو نصیبا من الکتاب، کہ جن کو کتاب کا کوئی حصہ عطا کیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی کتاب کی جانب، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان کتاب الہیہ کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے، ثم یتولی فریق منہم، پھر روگردانی کرتا ہے ان میں سے ایک ٹولہ، وہم معرضون، اور وہ پھر جانے والے ہیں، پھر جانا چاہتے ہیں، روگردانی کا جانا چاہتے ہیں۔ الم ترى، کیا آپ نے دیکھا اس منظر کو، کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا نا اس حال کو کہ جب ان لوگوں کو الی الذین، لوگوں کی جنو اوتو نصیبا من الکتاب، نصیبا من الکتاب، نصیب ایک حصہ، تھوڑا سا حصہ، من الکتاب، کتاب سے، ایک ہوتا ہے من بیانیہ، اگر من بیانیہ لیا جائے نا، یعنی بیان کے اعتبار سے، پھر ہوگا باقی کتابوں میں کوئی ایک کتاب، یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن کریم کے سوا۔ قرآن کریم کی تو یہاں بات نہیں ہو رہی۔ جو پہلی کتابیں اگر من طبیعیہ ہو تو بعض، یعنی پوری کتاب نہیں، کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی ایک تو ہے کہ کتابوں میں ایک کتاب دی گئی، ان تینوں کتابوں میں ایک یہ کہ جو کتاب دی گئی اس کا بھی بعض حصہ دیا گیا، جو کہ اس ساری کتابوں پر تو ایمان لا تحریف تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو کتاب کا کوئی حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، جب ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جانب بلایا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی جانب جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور تمہاری کتاب میں ہے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان اس سلسلہ میں حکم سنا دیا جائے، ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک فریق روگردانی کر جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، خیبر کے ایک مرد اور عورت یہودیوں نے بدکاری کی، ان کے ہاں شادی شدہ بدکاری کی سزا رجم ہے، جو اسلام میں ہے وہی یہود میں ہے۔ ان دونوں کا یہ برا فعل جو ہوا، چونکہ ان کا تعلق اعلیٰ خاندان کے ساتھ تھا، تو یہودیوں نے خیال کیا اگر ہم ان کو رجم کریں گے تو یہ اعلیٰ خاندان ہے، ان کو رجم نہیں کرنا چاہیے، ان کو معافی مل جانی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ ان کے منہ کالے کر کے گدھے پہ بٹھا کے ایک چکر دے دیا جائے گا، بس پھر ان کو رہا کر دیا جائے گا، بس یہی ان کی سزا، اس سے زیادہ سزا ان کی نہیں ہے۔ کیونکہ مدینہ طیبہ کی سلطنت کے مالک میرے کریم آقا رسول عربی تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائماً ابدا۔ یہودیوں نے خیال کیا شاید اسلام میں یہ اتنی سخت سزا نہیں ہے، کوئی نرمی ہو گئی، وہ بارگاہ ساتھ باب مقدمہ لے کے آئے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتاب کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ ان بدبختوں کا یہ خیال تھا میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضور کو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو کیا پتہ ان کی کتاب میں کیا ہے یا کیا نہیں ہے، وہ ہم سے پوچھیں گے تمہاری کتاب میں اس کا حکم کیا ہے، تو ہم بتا دیں گے جی منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھانا ہے، یہ حکم ہے، کہیں گے چلو ٹھیک ہے جو تمہاری کتاب ہے نا اس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ یہودی تھے اور یہودیوں کا یہ فیصلہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ہونا تھا، مسلمان ہوتے تو مسلمانوں کا فیصلہ مسلمانوں کی کتاب کے مطابق ہونا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم پر تمہارا قانون لاگو نہیں ہوتا، ہم یہودی ہیں تو مسلمان ہو، جس طرح ہم پر نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، حج و زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو مسلمانوں پر ہے، اسی طرح جو ہمارے ہاں حکم ہے نا وہ حکم ہم پر نافذ کر دو۔
میرے نبی فرمانے لگے ٹھیک ہے، تمہارے ہاں کیا حکم ہے؟ کہنے لگے بس یہی حکم ہے نا کہ اگر کوئی مرد عورت ایسا فعل کر بیٹھے اس کا منہ کالا کر دو، گدھے پہ بٹھا دو، بس اس کو چھوڑ دو۔ میرے کریم فرمانے کے تم ایسے کرو، تورات لے کے آؤ۔ تورات لے کے آئے۔ حضور نے فرمایا اس آدمی کا انتخاب کرو جو تم سب سے بڑا عالم ہے۔ وہ خیبر کے نفدق کے ایک بڑے عالم ابن سوریہ کو لے کے آئے، اور یہ بڑا معروف ان کا عالم دین تھا۔ بارگاہ ساتھ باب میں اس کو پیش کیا گیا۔ میرے کریم آقا فرمانے لگے تم ہی ابن سوریہ ہو؟ بڑا مشہور آدمی۔ کہنے لگے جی ہاں، لوگ مجھے یہی سمجھتے ہیں۔ فرمانے لگے تم ان میں تورات کے سب سے بڑے عالم ہو؟ یعنی یہ جو مجمع ہے ان میں، یعنی جو یہودیہ اکٹھے ہوئے ان میں، پوری دنیا کے نہیں، ان میں سب سے بڑے عالم ہو؟ کہنے لگا جی ہاں، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں ان سب سے بڑا عالم ہوں۔ میرے نبی فرمانے لگے ان میں سے ایسے ایسے کر کے انہوں نے فعل کیا ہے اور تورات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، تم تورات کی متعلقہ آیتیں پڑھ کے مجھے سناؤ۔ کہ ٹھیک ہے۔ یہودی بیٹھے تھے، مسلمان بیٹھے تھے، میرے نبی بھی تشریف فرماتے۔ جبریل امین نے رب کائنات کی جانب سے سب کچھ میرے نبی کو پہلے بتا دیا تھا، ایسے ایسے کر کے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا۔ یہ تو ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی تھی۔ میرے کریم نے فرمایا بھی ہاں سناؤ۔ اس سے سنانا شروع کر دیا، پڑھتا رہا، درمیان میں وہ چھوڑ گیا جس آیت پہ تھا نا کہ اگر شادی شدہ مرد و عورت بدکاری کرے تو ان کو رجم کیا جائے گا، یہ چھوڑ گیا۔ اور غیر شادی شدہ والا وہ کوڑے مارنے، یہ کرنا وہ کرنا، اپنی طرف سے جو بڑھایا ہوا تھا وہ پڑ گیا۔ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی یہودیوں کے بڑے پائے کا علامت ہے، یہ بھی حضور نے بلوائے ہوتے، وہیں حاضر تھے، یہ بھی اسی ہاتھ رکھا ہوا تھا تورات کے اس آیت پر۔ فرمایا کہ ہاتھ اٹھا، از کہ یا رسول اللہ کی قسم، یہ چھپا کے اس آیت کو جو اصل تھی چھپا کے ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھایا، فرمان کہ یہ پڑھ، یہ پڑھا تو اس پہ یہی تھا کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا دیکھو تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے، رجم کیا جائے، اب ان دونوں کو رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ ان دونوں کو رجم کر دیا گیا۔ یہودی بڑے بگڑ گئے، بہت بگڑ گئے، ابن سوریہ بھی بگڑ گیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں نے تمہاری تورات، تم نے جو مطالبہ کیا تھا کہ ہماری تورات کے مطابق حکم دو، میں نے تمہاری تورات کے مطابق حکم دے دیا، اب ان کو رجم کیا جائے گا۔ چنانچہ رجم کر دیا گیا، کیونکہ ظاہری سلطنت بھی میرے نبی کے ہاتھ میں تھی نا، وہ بھاگ تو نہیں سکتے تھے، فرار تو اختیار نہیں کر سکتے تھے، رجم کر دیا گیا۔ تب یہ آیا برکہ نازل ہوئی کہ خود ہی یہ کہتے ہیں کتاب کی طرف آؤ، اور جب کتاب کی طرف آ جاتا ہے خود انکار کرتے ہیں۔ اب دوبارہ ترجمہ سنیے، سمجھ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح آ جائے گی۔ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی جانب جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جانب تاکہ اس کتاب کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، ان میں سے ایک ٹولہ روگردانی کرتا ہے اور وہ ہے ہی پھر جانے والے۔ ذالک بانہم، یہ وہ لوگ ہیں قالو، جنہوں نے یہ کہا، جن کا یہ دعویٰ ہے لن تمسنا النار الا ایام معدودات، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا مگر ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا کہہ رہا ہوں، یہ اللہ نے فرمایا، وگرنہ میں یہ جملہ نہ کہتا۔ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ و احباؤ، یہودیوں نے بھی یہ کہا، عیسائیوں نے بھی یہ کہا، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ، بہت بڑی گستاخی کی۔ ان کا خیال تھا باپ اپنی اولاد کو کبھی آگ میں نہیں ڈالتا، ہم اللہ کے محبوب ہیں، محب اپنے محبوب کو سزا نہیں دیتا۔ زیادہ سے زیادہ اگر یہودیوں کو سزا ملی، بنی اسرائیلیوں کو سزا ملی، عیسائیوں کو سزا ملی، تو کتنی دیر تک سزا ملے گی؟ 40 دن تک، زیادہ سے زیادہ گنتی کے 40 دن۔ وہ کون سے دن؟ جن دنوں انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ طور کی جانب تشریف لے گئے تھے، ان کی عدم موجودگی میں یہ سامری کے بچھڑے کی پوجا کرتے رہے، وہ 40 دن تھے، 40 دن سے زیادہ ہمیں سزا نہیں ملے گی، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اس کے بعد ہر یہودی کو، بنی اسرائیلی کو جہنم سے نکال کر جنت دے دی جائے گی، یہ جنت کے وارث ہیں، یہ خود کو ٹھیکیدار سمجھتے تھے جنت کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے جو کچھ انہوں نے کیا نا، کہ ان کی بدبختی کا سبب بھی یہی تھا۔ کہتے تھے ہم کوئی بھی گناہ کر لیں، کتنا بڑا بھی جرم کر لیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہمیں سزا نہیں ملے گی۔
سزا ملی تو صرف چند دن کی سزا ملے گی، اس کے بعد جنت ہمارا حق ہے۔ اس لیے وہ کھلے دل سے بدکاریاں کرتے تھے معاذ اللہ تعالیٰ۔ ذالک بانہم، یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ وغرہم فی دینہم، دراصل ان کے دین نے ان کو فریب میں ڈال دیا۔ غررن خالی گھڑے کی آواز کو کہتے ہیں، گھڑے میں پانی ہو تو وہ آواز نہیں دیتا، گھڑے میں پانی نہ ہو تو اس آواز غررن اس کو کہتے ہیں، اسی لفظ مغرور ہے۔ مغرور کے پلے کچھ نہیں ہوتا، صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہوتا ہے۔ غرہم فی دینہم، ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین نے، ما کانوا یفترون، اور جو افطرا باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، اس جھوٹ نے ان کے اس بدعقیدے نے ان کو گمراہی میں ڈال دیا۔ جو چاہو کرتے رہو، جتنے چاہو جرم کر لو، صرف 40 دن سزا ملے گی، اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، یہ کہاں سے انہوں نے اپنی طرف سے ہی بنا لیا؟ نہ ان کو موسیٰ کلیم اللہ نے یہ فرمایا، نہ بعد کے نبیوں نے یہ فرمایا، بلکہ ان کو تو قتل کی سزا دی گئی تھی توبہ کے بدلہ میں۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، فرما کر اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو، اپنے رب کے حضور توبہ کرو۔ تو جنہوں نے قتل کے لیے پیش کر دیا تھا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کو سزا ملے گی نہیں۔ اور جن کو معاف کر دیا بغیر قتل کے، ان کو معاف کر دیا، ان کو بھی سزا نہیں ملے گی۔ سزا تو ان کو ملے گی جو نافرمان ہیں، تو جن کو اللہ نے معاف کر دیا ان کو سزا کیوں؟ اس لیے عقیدہ ہی سرے سے برا عقیدہ کہ 40 دن انہوں نے، اگر 40 دن جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ان میں سے جنہوں نے خود کو قتل کے لیے پیش کر دیا ان کو بھی معافی مل گئی، اور جن کو معافی موسیٰ کلیم اللہ نے لے کے دے دی ان کو بھی معافی مل گئی۔ جو ان میں ایسے بدکار رہے کہ جنہوں نے معافی نہیں مانگی یا اپنے آپ کو قتل سے بچا لیا، اللہ بہتر جانتا ان کی تعداد کیا ہوگی یا کیا نہ ہوگی، سزا ان کو ملے گی، اور ان کو سزا 40 دن تو نہیں، ان کو تو شرک کی سزا ملے گی، وہ تو فارغ ہو گئے۔ یہودیوں اب تم کو کس چیز کی سزا ملے گی؟ اگر تمہارے باپ دادا نے جرم کیا تھا، اس جرم کی سزا تمہیں تو ملنی نہیں چاہیے، تمہیں تمہارے جرم کی سزا ملے گی جو تم نے نبی آخر الزمان کا انکار کیا، جو تم نے کفر کیا، جو کتابوں کی تحریف کی، جو نبیوں کو قتل کیا، جو بدکاریاں کی، تمہیں اس چیز کی سزا ملے گی، اور یہ سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے معاذ اللہ تعالیٰ۔ اور کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔